علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات اور میرے سامعین حضرات اور میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے دین کے متعلق چیزیں سکھائی، اس کے بعد پھر ایمان کے بارے میں متعلق سمجھائی، اور دین اور دنیا کے بارے میں بتایا کہ دنیا جو ہے دنیا سے جنون المؤمن و جنت الکافر۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے کہ دنیا سے جنون المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ کافروں کے لیے جنت ہے اور ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے۔ تو دوستو، اسی کے متعلق ہم زندگی گزارنی ہے، اور اس صحابہ کے متعلق، صدیقین، شہداء، صالحین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اور ہماری جو زندگی ہے، ہم اس کے بارے میں خود سوچیں کہ ہماری زندگی 24 گھنٹہ جو زندگی ہے وہ کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو یہ بات اگر بری لگے تو میں اس سے پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں۔ تو دوستو، بات سچ ہے مگر تھوڑی سی کڑوی ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو نماز پڑھنے آتے نہیں ہیں۔ تو میں اس سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہو کر اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کون نماز پڑھیں گے؟ جو لوگ مرے گئے وہ نماز پڑھیں گے۔ دوستو، میں یہی 24 گھنٹے کے اندر صرف 5 نماز ایسی ہیں جو فرض کی گئی ہیں، اس کے بعد نفل ہے، وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھے، نہیں پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھے۔ تو فرض جو نمازیں ہیں، مان لیں کہ 1 گھنٹہ اس میں نکالنا ہے، ہر نماز کے لیے 10 منٹ نکال دے، تو اگر کسی کو، کوئی مسلمان کو اگر 5 یا ہر نماز میں اگر 10 منٹ نہیں نکال سکتا ہے وہ، تو اس کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ دوستو، بات کڑوی ہے، بات کو سمجھا کریں۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے وہ نور ہے، کہ الصلاۃ نور، نماز جو ہے وہ نور ہے۔ اور دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے وہ نماز جو ہے۔ تو دوستو، نماز کی فکر کیا کریں اور نماز پڑھا کریں۔ تو کسی شخص نے دلی سے مجھے میسج کیا کہ اگر سفر میں، اگر ٹرین میں ہوں کوئی شخص، تو اس طرح اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز اگر پڑھنا چاہیں تو کیسے نماز پڑھیں۔ تو دوستو، اگر سفر میں ہیں اور اگر نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر سفر میں اگر نماز کو اگر قضا کرنا چاہیں تو یہ بھی کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پڑھنے کی اگر سہولت ہو، جیسے ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور جگہ اگر پاک صاف ہے اور نماز پڑھنے کی سہولت ہے، جگہ وغیرہ ہے، تو اس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں۔ لیکن نماز میں قصر ہے، جیسے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کی جو نماز ہے وہ قصر ہوگی، جیسے ظہر کی 4 رکعت فرض ہے تو صرف 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح ہر نماز میں قصر کیا گیا ہے اور شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو سفر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کیا کہتا ہے، فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں تو وہاں بھی اگر نماز پڑھنے کا موقع ملے، اور تو اگر نماز اگر نہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں تو پھر نماز جو ہے وہ قضا کی جائے گی۔ تو اگر نماز قضا کی جائے گی تو قضا جب ہم اپنے جگہ پہ پہنچ جائیں تو پھر کیا وہی 4 رکعت پڑھی جائے گی؟ تو ہاں دوستو، مقیم ہونے کے بعد جو ہے وہ 4 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ غور سے سنیں، یہ مسئلہ ہے، سفر میں ہیں تو شریعت نے اجازت دی کہ نہیں، سفر میں جو ہے وہ قصر کیا جائے گا، اور اگر حضر میں ہیں تو نہیں، جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اسی طرح سے ادا کی جائے گی۔ تو دوستو، آپ ہمیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستو، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کی گھنٹی کو دبا دے تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو۔ اور نماز کے متعلق ہو، پھر اس کے بعد دین کے متعلق ہو، اس کے بعد زکوٰۃ کے متعلق ہو، زکوٰۃ کس پر دینا ہے، زکوٰۃ اگر اب مسلمان دے گا تو مسلم کس کو دے گا، ہندو کو دے سکتا ہے کہ نہیں، غیر مسلم کو دے سکتا ہے کہ نہیں، یہ تمام چیزیں اگر دوستو اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو ہم سے رابطہ کریں دوستو۔ میں یہاں لنک میں ڈسکرپشن میں بہت ساری چیزیں لنک دے رکھا ہوں، آپ ہمیں وہاں کر کے فالو کریں دوستو، اور دین کے متعلق جاننا چاہیں تو پھر ہمیں سے جان سکتے ہیں۔ شکریہ، الحمدللہ دوستو۔